مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال حکومت کی اور وہاں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. بعد میں صلیبی عیسائی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا اور پھر اسپین میں ایک بھی مسلمان ایسا نہ تھا جو آزادی سے اذان دے سکے. مسلمان دنیا عرب پر 1400 سال سے حکمراں ہیں. اس کے باوجود ابھی تک 14 ملین یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ایسے ہیں جو نسلوں سے عیسائی ہیں جیسے مصر کے قبطی عیسائی. اگر اسلام یا تلوار طاقت کے زور سے پھیلتا تو عرب میں ایک بھی عیسائی نہ ہوتا. اب آئیے اپنے ملک کی بات کیجئے. ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی. اگر وہ چاہتے تو بذریعہ طاقت ہندوستان کے ہر غیر مسلم کو مسلمان کر دیتے. آج بھارت کی 80% آبادی غیر مسلموں کی ہے. یہ تمام غیر مسلم کیا اس بات کی زندہ شہادت نہیں ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا؟ انڈونیشیا اور ملیشیا کی بات کیجئے. دنیا بھر کے ممالک میں سے انڈونیشیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اسی طرح ملیشیا میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ کون سی اسلامی فوج انڈونیشیا اور ملیشیا گئی تھی؟ اسی طرح اسلام بہت تیزی سے بر اعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیلا. مستشرقین سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا تو کون سی اسلامی فوج افریقہ کے مشرقی ساحل پر گئی تھی؟ تھامس کارلائل کی دلیل اس جگہ بہت اچھی طرح ثابت ہوگی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. مشہور مورخ تھامس کارلائل اپنی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں مغربی تصورات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے اسلام کے فروغ میں تلوار استعمال ہوئی، لیکن یہ تلوار کیسی تھی؟ ایک نظریہ یہ تھا. ہر نیا نظریہ شروع میں فرد واحد کے نہا خانہ دماغ میں جنم لیتا ہے، وہاں وہ نشوونما پاتا رہتا ہے. اس پر دنیا بھر کا صرف ایک ہی آدمی یقین رکھتا ہے. گویا ایک شخص فکری لحاظ سے تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. اگر وہ ہاتھ میں تلوار لے اور اس کے ذریعے سے اپنا نظریہ پھیلانے کی کوشش کرے تو یہ کوشش بے سود رہے گی. لیکن اگر آپ اپنے نظریے کی تلوار سے سرگرم ہیں تو نظریہ دنیا میں اپنی قوت سے خود بخود پھیلتا چلا جائے گا. یہ درست نہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. مسلمان فروغ اسلام کے لیے تلوار استعمال کرنا چاہتے بھی تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت وذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 256 میں موجود ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. اب آئیے اس جگہ ایک بات اور بتلا دوں کہ فروغ اسلام کا باعث دراصل حکمت کی تلوار ہے. یہ ایسی تلوار ہے جو دل و دماغ فتح کر لیتی ہے. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. یہ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 125 میں موجود ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین واعظ کے ساتھ بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کریں. 1986 میں ریڈرز ڈائجسٹ کے ایک مضمون میں 1934 سے 1984 تک نصف صدی میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیروکاروں کی تعداد میں فیصد اضافے کے اعداد و شمار دیے گئے تھے. یہ مضمون صاف سچ یعنی دا پلین ٹروٹ نامی جریدے میں بھی چھپا. ان میں سر فہرست اسلام تھا جس کے پیروکاروں کی تعداد میں 235% اضافہ ہوا اور عیسائیت میں اضافہ صرف 47% رہا. پوچھا جا سکتا ہے کہ اس صدی میں کون سی مذہب جنگ لڑی گئی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا؟ امریکہ اور یورپ میں روز افزوں جو اسلام پھیل رہا ہے. آج یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. وہ کون سی تلوار ہے جو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے
پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ تلوار اسلام کا سچا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر جوزف آدم بیٹ سے صحیح یہ بات کہتے ہیں، جو لوگ فکر مند ہیں کہ ایٹمی ہتھیار ایک دن عرب لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے کہ اسلامی بم تو پہلے ہی گرایا جا چکا ہے۔ یہ اس دن گرا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا ان تمام شہادتوں کے باوجود کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، یہ بالکل بیجا غلط اور بالکل یہ گھٹیا بات ہے۔ اس پر کوئی بھی یقینی نہیں ہے۔ تمام مورخ اسی بات پر شاہد ہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اور عقل و نظر اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اسلام امن بھائی چارے سے پھیلا ہے۔